بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، لاسٹ ٹائم آپ نے نیوکلک ایسڈ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، اور سپر کائلڈ جو ڈی این اے، سپر کائلڈ ڈی این اے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ سپر کائلڈ ڈی این اے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے پڑھا تھا کہ دی سرچ فار اینٹی وائرل ڈرگز، وائی اینٹی وائرل ڈرگز آر ناٹ ایز وائڈلی اویلیبل ایز اینٹی بایوٹکس آر اویلیبل، اور اینٹی بیکٹیریل drugs which are available, and why the antiviral drugs are not as effective, as much effective as antibiotics or antibacterial drugs. This topic we have studied last time. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آر این اے جو ہے وہ رائبو نیوکلک ایسڈ یا آر این اے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کتنی اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، اور یہ اس کے کیا جو ہے وہ فنکشن ہوتے ہیں۔ اب رائبو نیوکلک ایسڈس جو ہے وہ آر سملر ٹو ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، اور یو کین سے آر این اے از سملر ٹو دیٹ آف ڈی این اے، ڈی آکسی ribonucleic acids. Now they too consist of a long unbranched chains of nucleotides joined by phosphodiester group between the 3' hydroxyl group of 3' prime hydroxyl group of 1 pentose and 5' hydroxyl group of the next pentose, if you recall the structure. Nucleotides, you have what are nucleotides? You have studied that in which 3 main components are present: aromatic amines, whether pyrimidine or purines are present, and ribose or deoxyribose is present, sugar is present, and phosphoric acid molecule is connected in the form of the phosphate, diphosphate or triphosphate, that is called as nucleotides. And different nucleotides are joined together and form the unbranched chain by the linkage of 3 hydroxyl group of 1 pentose with the 5 hydroxyl group of the next pentose. So these are the similarities. What are the differences between the DNA and the RNA? There are 3 important differences which are present between DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA, ribonucleic acid. First very important and major difference is that the pentose unit in the RNA is beta D ribose, beta D ribose, rather than beta 2 deoxy D ribose. At 2 position, OH is not present in the ribose. In the cyclic structure we usually considered. At 2 position,
rather than OH only H is present. So that is called as 2-deoxy D-ribose. So in case of the RNA, ribose is present, and in the ribose at 2 position OH is present, and in the DNA beta 2-deoxy D-ribose is present. So it means H is present at 2 position in the ribose in the DNA rather than the OH group 2 H group 2H hydrogen atoms RH groups are present on the second carbon in the deoxy D-ribose, while in case of ribose, in case of the ribose, what is present at 2 carbon of the ribose, one hydrogen atom is present and one OH group is present. So this is first major difference. Second major difference is that the pyrimidine bases in the RNA, this is the pyrimidine, and when different substituents are present, that will form group of the pyrimidine bases. Pyrimidine bases in the RNA are what? Uracil and cytosine. In the RNA are pyrimidine bases are uracil and cytosine, while in case of DNA, what are present? Thymine and cytosine. Uracil and cytosines are present. Uracil and cytosines are present in the RNA. Thymine and cytosine are present in the DNA. This is the second difference between DNA and RNA. Third important difference between DNA and RNA is RNA is a single-stranded rather than a double-stranded. Strand means thread. तो जो जिस तरह थ्रेड होता है उसको हम स्ट्रैंड कहते हैं. तो डीएनए आमतौर पे क्या होता है? डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में, हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, जबकि जो आरएनए वो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड रादर देन डबल स्ट्रैंडेड. तो ये जो है वो तीन बड़े डिफरेंसेस हैं. अगर इन तीन डिफरेंसेस को आप सामने रखेंगे, then you will be able to understand and you will be able to identify and differentiate RNA from the DNA. First difference is ribose is present in the RNA and deoxy D-ribose is present in the DNA. Second difference is pyrimidine bases in the RNA are uracil and cytosine, while in the pyrimidine bases in the DNA are thymine and cytosine. Third is RNA is single-stranded while the DNA is double-stranded. These are three important differences. Now, cells contain up to 8 times as much RNA as DNA. So, RNA are present in greater amount, approximately 8 times greater than that of DNA. In contrast to the DNA, RNA occurs in different forms and multiple copies of each forms are present.
DNA has three different structures: primary, secondary, and tertiary. While here, three different types of the RNA are present. Now, how three different types are formed? According to their structure and function, they are divided into three major types. What are those three major types? Number one, ribosomal RNA. Ribosomal RNA or small r, capital RNA. Second is called as transfer RNA or small t RNA. Third type is called as messenger RNA or small m RNA. The molecular weight and the number of how many number of nucleotides are present, what is percent cellular abundance of these different types of the cells in one organism, it is given. Escherichia coli, or how many they are present, it is given in the form of the table. Type of the RNA, types of the RNA found in the cells of E. coli or Escherichia coli. This is type of the RNA. One is called as mRNA, messenger RNA. Its molecular weight ranges gram per mole, 25,000 to 1 lakh. 25,000 to 1 lakh. It is very heavy. And number of nucleotides which are present is from 75 to 3000. And the percent of the cell RNA is only 2%. It is least ratio, least amount of the mRNA is present. It is very heavy, but very small amount of it is present in the cell. Then second type of the RNA is called as tRNA. tRNA has molecular weight from 23,000 to 30,000 gram per mole, and the number of the nucleotides are 73 to 94. Percentage of cell RNA is 16%. So tRNA is greater amount as compared to mRNA or messenger RNA. Third type of the RNA is called as small r RNA. Small r RNA, its molecular weight ranges from 35,000 to 11 lakh. 11 lakh. This was 1 lakh, this is 11 lakh. So it is more heavier as compared to mRNA. And number of nucleotides are 122 2904, and the percentage of the cell RNA is 82%.
So rRNA, small rRNA is found in greater percentage as compared to tRNA, as compared to mRNA, and least amount of the type of the RNA which is present, that is mRNA, or messenger RNA. Now we see each type with the slightly greater detail. Now first we take first type which is called as ribosomal RNA. The ribosomal RNA, which is represented as small r RNA, molecules have lowest molecular ribosomal. First we take the ribosomal RNA. The bulk of the ribosomal RNA is found in the cytoplasm. And in the cytoplasm, subcellular particles which are called as ribosomes. What are the composition of the ribosome? Which contains 60% RNA and 40% proteins. 60% RNA, 40% proteins combine together to form the ribosomes. Now what is the function of the small rRNA? These are the sites in the cell at which protein synthesis takes place. So what is the function of the rRNA, small rRNA? Synthesis of the proteins. Second type of the RNA is called as transfer RNA, small t RNA, transfer RNA. Now transfer RNA, tRNA molecules have the lowest molecular weight. If you see the table again, 23,000 to 30,000, minimum 23,000, maximum 30,000. तो mRNA के कितने 1 लाख तक है और tRNA के कितने 11 लाख तक है मैक्सिमम. उन दोनों के मुकाबले में इसका मैक्सिमम इसमें कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 30,000. तो क्या हुआ कि lowest molecular weight of all the 3 types of the RNA or ribonucleic acids. अब उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको पहले बताया 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं. एरोमेटिक अमीन्स, pyrimidines or purines, राइबोस एंड फास्फेट ग्रुप. ये 3 मिलके क्या चीज़ बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स. और न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन में कितने हो सकते हैं? 73 टू 94. वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 राइबोस इज़ कनेक्टेड विद 5 hydroxyl group of another ribose by phosphodiester. These are connected with one another. So what is formed? A long chain is
formed. So 73 to 94 nucleotides are present in a single chain of the tRNA. What is the function of the tRNA? It carries the amino acid to the sites of the protein synthesis on the ribosomes. Or it brings tRNA transfers or brings the amino acid from different sites, from different places to the small RNA, because at small RNA what happens, there is synthesis of the protein. So the amino acid, which are building block of the proteins, are brought together at the place or at the site of the synthesis of the protein by the transfer RNA or tRNA. Now each amino acid has at least one tRNA dedicated specially to this purpose. For every amino acid there is present one tRNA, and that tRNA brings the amino acids or that specific amino acid to the site of the protein synthesis. At least one tRNA is dedicated to one amino acid. So several amino acids, more than one tRNA are also present, which will bring the amino acids to the site of the synthesis of the proteins. Now how tRNA brings the amino acid, this is explained here. They will form a bond. This is NH3 positive, this is R, CH, C double bond O. Here this ester linkage is formed. This is the portion of the amino acid. This is the portion of the tRNA. So what is formed? An ester is formed at which position? This is number 1, this is 2, number 3. 3 prime. Why it is prime is used here? In the ribose 1, 2, 3, 4, 5 prime is used. In the bases 1, 2, 3, 4, 5, 6. This numbering is used. So prime 1, 2, 3 prime is used in the ribose to differentiate the counting from the ring of the bases. So here carbonyl group, which is present of the carboxyl group, this carbonyl group, which is part of the carboxyl group, is present in amino acid, and this carboxyl group will make an ester with the 3' hydroxyl group of the ribose, hydroxyl group of the ribose unit at the 3 end of the tRNA. There are 2 ends, one is 5' end, other is 3' end. तो 3' end की साइड पे क्या होगा? एस्टर बनाएगा. Amino acid will make an ester
with the 3' end and 3' hydroxyl group of the ribose. جب یہ اس کے ساتھ بانڈ بنا لے گا when this transfer RNA will bring that amino acid to the site of the protein synthesis, and you have studied that proteins are formed from the amino acid, or amino acids are the building blocks of the proteins. So each amino acid has a specific the tRNA. Sometimes more than one tRNA is present and will be associated with the amino acid, which will bring by forming the ester linkage at 3' hydroxyl group of the ribose at 3' end only, and in this way the tRNA will bring the amino acid from different places to the site of the protein synthesis. This was the second type of the ribonucleic acid. First, you have studied ribosomal RNA. What is the function of ribosomal RNA? The synthesis of the protein. Second type of the RNA is called as tRNA, transfer RNA, and what it will transfer? It will transfer the amino acid to the site of the synthesis of the protein. Third type of the RNA is called as messenger RNA, and messenger RNA is represented by small mRNA. Now the small mRNA are present in the cells in relatively small amounts. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میسنجر جو RNA ہے وہ سب سے کم مقدار میں کتنے 2% only. It is present in relatively small. How much relatively small? 2% only. You have seen there that 16% tRNA is present and 82% rRNA is present. Highest percentage is present of the percentage of the RNA which is present, the type of the RNA which is present, that is rRNA. And the smallest percentage of the RNA, which is type of the RNA which is present, is mRNA, messenger RNA. Now these are present in very small amount and are also very short-lived. They are single-stranded and their synthesis is directed by the information encoded on DNA molecule. Usually double-stranded DNA is present, that is unwound and will be changed into a single-stranded DNA. Then its complementary strand of mRNA is synthesized
along with one strand of the DNA template, along with the DNA template. वैसे टेम्पलेट हम सांचे को कहते हैं। तो सांचे में क्या होता है, एक चीज़ एक ख़ास शक्ल में बनती है। तो यहाँ पे भी जैसे DNA का स्ट्रैंड होगा उसी के मुताबिक जो बेसिस की कंपोजिशन होगी वो उसकी कम्प्लीमेंट्री बनेगी, किसमें, mRNA में। तो DNA चूँकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 थ्रेड पे मुश्तमिल होता है, तो एक थ्रेड दूसरे से अलग हो जाएगा, अनबाउंड हो जाएगा, और फिर जो एक स्ट्रैंड बनेगा उसके साथ क्या चीज़ बनेगी, mRNA बनेगा। और mRNA जो है वो कैसे उसकी जो अरेंजमेंट होगी बेसिस की वो कैसी होगी, वो कम्प्लीमेंट्री होगी। किसकी कम्प्लीमेंट्री होगी, टू दैट ऑफ द DNA विच इज़ फॉर्म। और किधर से शुरू होगा, बिगिनिंग फ्रॉम द 3 प्राइम एंड, बिगिनिंग फ्रॉम 3 प्राइम एंड। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको मज़ीद ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब जब ये इसका DNA पहले क्या होगा, 2 स्ट्रैंडेड था तो एक स्ट्रैंड में चेंज होगा, एक थ्रेड पे मुश्तमिल होगा। जो एक थ्रेड होगा उसके साथ एक नया RNA बनेगा, और वो RNA जो उस DNA थ्रेड के साथ बनेगा उसके बेसिस, उसके DNA के बेसिस के कम्प्लीमेंट्री होंगे। और फिर जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद होंगी किसमें, DNA में, वो चेंज हो जाएंगी किसमें, mRNA में। तो फिर mRNA जो है वो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA में, वो किस में चेंज हो जाती हैं, वो mRNA में चेंज हो जाती हैं। नाउ वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में होती हैं, इन सीक्वेंस ऑफ द बेसिस is transcribed into complementary sequence of the bases of the mRNA. तो जो मैसेंजर जो है वो derived है from the function of this type of RNA। अब ये जो इंफॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेगा mRNA कहाँ से obtain करेगा, ये from the DNA, or which is to carry the coded genetic information from DNA to the ribosome for the synthesis of the protein। तो राइबोसोमल RNA तक ये इंफॉर्मेशन क्या करता है, फिर आगे पास करता है। तो इसी वजह से इसको मैसेंजर कहते हैं। ये genetic informations, it will obtain genetic information from the DNA and will give those information, coded genetic information, to the ribosomal RNA for the synthesis of the protein. So it is acting as messenger of what, genetic informations which are present in the DNA. Those will be brought from the DNA to the ribosomal RNA. So due to which it is called as messenger RNA. तो
یہاں پہ یہ جو کیسے کمپلیمنٹری اسٹرینڈ بناتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں ایم آر این اے کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. فالوئنگ از اے بیس سیکوینس فرام دی پورشن آف ڈی این اے. Write the sequence of the bases of the mRNA synthesized using the section of the DNA as template. DNA which is given is 5 prime end to 3 prime end. These bases are present as this is A and G and C, A, T, G, T, G, A, C, C and 5 prime end. So synthesis will begin from, this is DNA, it is also called as DNA template. ایک اس کی چیز بنی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ڈائریکشن آف دی اسٹرینڈ ڈی این اے کی 5 پرائم سے 3 پرائم کی طرف جاتی ہے اور رائٹ سے لیفٹ کو، اور جو ڈائریکشن آف دی اسٹرینڈ جو ہے وہ کدھر سے 5 پرائم ٹو 3 پرائم، 5 پرائم ٹو 3 پرائم. یہ کس کیس میں ہے؟ ڈائریکشن آف دی اسٹرینڈ ان دی ایم آر این اے. دس از ڈائریکشن آف دی اسٹرینڈ ان دی ڈی این اے. یہ کدھر سے ہوتی ہے؟ 5 پرائم ٹو 3 پرائم، اور یہ جو ہے 5 پرائم سے 3 پرائم. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر این اے سنتھسس بگن ایٹ دی 3 پرائم اینڈ آف دی ڈی این اے. ڈی این اے کا یہ 3 پرائم اینڈ ادھر سے سٹارٹ ہوگی ٹیمپلیٹ سے، اینڈ پروسیڈ ٹورڈز دی 5 پرائم اینڈ. کس کے 5 پرائم؟ اس کا نہیں ہے، یہ ڈی این اے کا ہے. تو چونکہ آلریڈی موجود کون سا ہے؟ ڈی این اے کا ہے، اور اس کا ایک 3 پرائم اینڈ ہے اور ایک 5 پرائم اینڈ ہے. تو جو ڈی این اے کا 3 پرائم اینڈ ہے ادھر سے یہ سٹارٹ ہوگا اور پھر جائے گا کدھر؟ 5 پرائم اینڈ آف دی ڈی این اے. یہ ایسے چلتا ہے، یہ ایسے بنتا جاتا ہے. اب دی کمپلیمنٹری بیسز آف ایم آر این اے اسٹارٹیڈ از فارمڈ یوزنگ دی بیسز سی جی اے یو. یوراسل. یوراسل از دی کمپلیمنٹ آف ایڈینین اے آن دی ڈی این اے. تو یہاں پہ اے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یوراسل ہوگا. ایڈینین کے ساتھ یوراسل، گانین کے ساتھ سائٹوسین، اور سائٹوسین کے ساتھ کیا ہوگا؟ سائٹوسین کے ساتھ گوانین. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر سائٹوسین ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ گوانین ہوگا. پھر ایڈینین ہے تو اس کے ساتھ یوراسل ہوگا. پھر تھائمین ہے تو اس کے ساتھ ایڈینین ہوگا. پھر گوانین ہے تو اس کے ساتھ سائٹوسین ہوگا. تھائمین ہے تو ایڈینین ہوگا. اور پھر گوانین اور سائٹوسین اور یہ سارے پیئر آپ اسی طرح بنتے جاتے ہیں. تو ریڈنگ فرام 5 پرائم اینڈ دی سیکوینس آف ایم آر این اے از 5 پرائم کی طرف کیا ہے؟ یہ یو سی جی سی، اور یہ کرتے کرتے یہ آخر میں کیا ہے؟ جی اے 3 پرائم اینڈ پہ. تو یہ
جو ایڈنین ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یوراسل کے ساتھ. ایڈنین کے ساتھ یوراسل کمپلیمنٹری ہوتا ہے. یوراسل کے ساتھ ایڈنین ہوگا اور گوانین کے ساتھ سائٹوسین، سائٹوسین کے ساتھ گوانین. تو یہ کمبینیشن ہوتی ہے کمپلیمنٹری بیسز کی. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جو ایم آر این اے کا یہ ایک اسٹرینڈ آپ کے، یہ دو جو اسٹرینڈ تھے ڈی این اے کے، اس میں سے ایک اسٹرینڈ الگ ہو گیا. اس پہ بیس پیئر کی یہ ارینجمنٹ ہے فرام 3 پرائم اینڈ ٹو 5 پرائم اینڈ. اور یہ جو شروع ہوگا ایم آر این اے سنتھسائز فرام دی 3 پرائم اینڈ آف دی ڈی این اے سے اسٹارٹ ہوگا اور پھر جائے گا 5 پرائم اینڈ آف دی ڈی این اے، اس کی طرف جائے گا. یہ ایک اس کا ایک تھریڈ بنتا جائے گا. اور پھر ان کے درمیان کیا ہے؟ ہائیڈروجن بانڈنگ ہے. یہ سب سے کم مقدار میں ہوتا ہے اور سب سے کم ٹائم میں ہوتا ہے. اب یہاں سے یہ جب یہ اسٹینڈ بنے گا تو پھر انفارمیشن ڈی این اے سے ٹرانسفر ہو جائیں گی، کس میں آ جائیں گی؟ ایم آر این اے میں، میسنجر آر این اے میں. میسنجر آر این اے یہ جو جینیٹک انفارمیشن ہے ان کو لے کے جائے گا کس میں؟ رائبوسومل آر این اے کی طرف، اور پھر وہاں پہ اس کو یہ انفارمیشن پہنچا دے گا. لہٰذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میسنجر آر این اے. اور اس طرح وہاں پہ خاص قسم کی پروٹین جو ہیں وہ سنتھیسائز ہوتی ہیں. تو یہ ایک تھا کہ آر این اے کیا ہوتا ہے اور پھر آر این اے کی ٹائپس کیا ہیں، پھر ان کے کام کیا ہیں، اور کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں، اس کو ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ. ڈی این اے فنگر پرنٹنگ بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے. ڈی این اے فنگر پرنٹنگ. تو ڈی این اے کا جو سیکوینس ہے بیسز کا، ڈی این اے کے بیسز کا جو سیکوینس ہے وہ کوئی بھی دو آدمی جو ہیں ان کا ایک جیسا نہیں ہوتا. ڈی این اے کا، ڈی این اے کے اوپر جو بیسز ہیں، ایرومیٹک امین بیسز ہیں، چاہے وہ پیریمیڈین ہوں یا پیورین بیسز ہوں، ان کا سیکوینس کسی بھی دو آدمیوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا. تو صرف جو ٹوئنز ہوتے ہیں ان کے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہوتے ہیں. ڈی این اے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہوتے ہیں ٹوئنز کے. اب ٹوئنز کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کا بھی ڈی این اے فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یا ڈی این اے کے اوپر جو بیسز کا سیکوینس ہے وہ ڈی این اے کا فنگر پرنٹ کہلاتا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ. اس میں اگر باڈیز جو وہ جل جاتی ہیں اور آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی تو پھر اس کی ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کر کے اس آدمی کو پہچانا جاتا ہے. پھر جو ریپ کے کیسز ہیں اس میں یہ ڈی این اے کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کا ہوتا ہے. اور پھر آج کل ڈکیتیوں میں یا چوری چکاری میں یا اس طرح کی چیزوں میں بھی جو ہے وہ اس کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے کہ اس آدمی کے فنگر پرنٹس، ایک تو فنگر پرنٹ سے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور پھر اگر اس کی کچھ چیزیں ادھر، اس کے کچھ بال رہ گئے ہیں یا اس کا کوئی خون کے ادھر رہ گئے ہیں قطرے، تو ان چیزوں کے لے کے پھر اس کی ڈی این اے فنگر پرنٹنگ بھی کی جاتی ہے. ایک سمپل فنگر پرنٹنگ ہو جاتی ہے، ایک ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے جس سے اس آدمی کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو
یہ بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے مختلف یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی باڈیز، جن ایسی باڈیز جو کہ پہچانی نہیں جا سکتی ہوں، چاہے وہ جلنے سے ہوں، چاہے کافی عرصہ وہ رہنے کے کہیں بڑے رہنے کے بعد اس کی شکل جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکتی ہو، تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بائی ڈی این اے فنگر پرنٹنگ۔ اور اس کے علاوہ میں نے ابھی آپ بتایا ہے کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ یہ کوئی جو بچہ ہے اس کا فادر کون ہے، اس کی ماں کون ہے، تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ استعمال کی جاتی ہے۔ اور پھر ریپ کے کیسز میں بھی جو ریپسٹ ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ استعمال ہوتی ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے۔ اب ڈی این اے فنگر پرنٹ استعمال کرنے کے لیے جو سمپل آف ڈی این اے ہوتا ہے وہ کہاں سے لیا جاتا ہے، وہ ٹریسز آف دی بلڈ سے، traces of the blood is taken, traces of the skin is taken, small amount of the skin is taken, or other tissues of the body. یہ آپ سمپل کے طور پہ کیا لیتے ہیں، اس کا بلڈ لیتے ہیں، اسکن لیتے ہیں، ادر ٹیشوز آف دی باڈی لیتے ہیں۔ اٹ از ٹریٹڈ ود انڈونیوکلیریز۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دس فریگمنٹ از لیبلڈ ود فاسفورس 32۔ جو فریگمنٹ ہوتا ہے ڈی این اے کا اس کو دیٹ از لیبلڈ ود 32 فاسفورس 32۔ دی resulting phosphorus 32 labeled fragment are then separated by polyacrylamide gel، اور polyacrylamide gel سے پھر اس کا الیکٹروفورسس کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے visualized by packing a photographic plate over the developed gel۔ تو اس طریقے سے اسمال سمپل لیا جاتا ہے اس کا بلڈ کا، ٹیشوز کا یا اسکن کا، اور پھر اس کو نیوکلیریز کے ساتھ اور فاسفورس 32 کے ساتھ ٹریٹ کر کے پھر اس کو پالی ایکرائلامائڈ جیل کے ساتھ الیکٹروفوریسس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر ڈیولپ کر کے اس کو جیل میں دیکھا جاتا ہے۔ اب ان دی ڈی این اے آف دی فنگر پرنٹ پیٹرن شون ان دی فگر، یہ یہاں پہ یہ ایک فنگر پرنٹ پیٹرن دیا ہوا ہے۔ ایک لائن یہ بنتی ہے، یہ نمبر 1 لائن ہے، یہ نمبر 2 لائن ہے، یہ نمبر 3 لائن ہے، یہ نمبر 4 لائن ہے، یہ نمبر 5 لائن ہے، یہ نمبر 6 لائن ہے، یہ نمبر 7 لائن ہے، یہ نمبر 8 لائن ہے، اور یہ نمبر 9 لائن ہے۔ یہ کیا ہے؟ فنگر پرنٹ پیٹرن ہے۔ یہ ایک ڈی این اے فنگر پرنٹ پیٹرن ہے اور اس میں 1 سے لے کے 9 لینز بنی ہوئی ہیں، 9 لینز ہیں، اور جو کس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وچ ریپرزینٹس انٹرنل اسٹینڈرڈ اور کنٹرول لینز۔ اب اس میں یہ جو 1، 5 اور 9 ہے، 1، 5 اور 9 ان کو کہتے ہیں کنٹرول لینز۔ یہ لین نمبر 1، نمبر 5 اور نمبر 9۔
159 یہ 3 جو ہوتی ہیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں انٹرنل اسٹینڈرڈس کو یا کنٹرول لینز کہلاتی ہیں، اور دے کنٹین دی ڈی این اے فنگر پرنٹس پیٹرن آف اے اسٹینڈرڈ virus treated with standard set of restriction endonuclease. اب لین 2 اور 3 اور 4 یہ جو 1 1 5 اور 9 ہے، 1 یہ والی لین، یہ 5 لین اور یہ 9 لین، یہ کیا ہیں؟ یہ 159 represents internal standards اور control lanes، اور یہ 2 لین ہے، یہ 3 لین اور 2 3 and 4، یہ 2 3 اور 4 lanes were used in paternity suits، جہاں پہ کسی بچے کے والدین کے بارے میں کنفرم کرنا ہو تو یہ لین استعمال ہوتی ہیں، کون سی؟ 2 3 اور 4، 2 3 and 4 لین کنٹینز، اچھا 2 3 and 4 were used in paternity suit، کہ اس کے والدین، کسی بچے کے والدین کون سے ہیں، اگر ان کے کیسز ہوتے ہیں، مقدمے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، لین نمبر 2 3 and 4۔ دی ڈی این اے فنگر پرنٹس آف دی مدر ان دی لین 4، دس لین in the lane 4 contains 5 bands which matches with the 5 bands with the 5 of the 6 bands in the DNA fingerprints of the child in the lane 3۔ تو چائلڈ کے لین 3 میں، اس لین 3 میں، اور مدر کی لین 4 میں کیا ہوتی ہیں؟ 5 بینڈز ہوتے ہیں مدر کے، تو وچ میچ ود 5 آف دی بینڈ، 5 آف دی 6 بینڈ، بچے کے یہاں پہ 3 میں 6 بینڈز ہوتے ہیں، اور ان 6 بینڈ میں سے 5 بینڈ جو مدر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ میچ کرتے ہیں۔ تو جب یہ میچ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدر اور وہ چائلڈ ریئل ہے، اگر میچ نہ کرے تو وہ مدر اور چائلڈ جو ہوں گے وہ ریئل نہیں ہوں گے۔ تو اس کو اس طرح آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نو دی ڈی این اے فنگر پرنٹس آف دی ایلیج فادر، تو اس کا بچے کا جو باپ ہے وہ باقی وہی اس کا ریئل باپ ہے یا کوئی اور ہے، اگر کسی پہ الزام ہے کہ کوئی اور اس کا باپ ہے اس بچے کا، تو وہ بھی اس سے کنفرم ہو جاتا ہے۔ دی ڈی این اے فنگر پرنٹس آف ایلیج فادر ان لین 2، دس لین contain 6 bands, 3 of which match with the bands in the DNA fingerprints of the child۔ مدر کا تو 5th اور بچے کا 4th، ان کے 5 بینڈز آپس میں میچ کرتے ہوں تو وہ مدر چائلڈ جو ہے وہ ریئل ہوں گے، اور فادر، اللیج فادر اور چائلڈ ریئل ہوں گے کب؟ دی ڈی این اے فنگر پرنٹ آف دی اللیج فادر ان دی لین 2 contains 6 bands, 3 of which should match with the 6 bands of the lane 2 of the child, then that will be real. If 6 bands of the father in the lane 2
are not matching with the 6 bands of the LAN2 of the child in the DNA fingerprint, then that will not be the real father and son or daughter relationship. Now here 3 of which match with the bands in the DNA fingerprints of the child. Father के 6 2 वाले bands और जो चाइल्ड है उसके 2 लेन में जो बैंड्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए. फादर के लेन 2 के 6 बैंड में से 6 बैंड्स होंगे जिनमें से 3 बैंड जो हैं वो बच्चे के लेन 2 के 3 बैंड के साथ क्या हो मैच करें तो वो रियल होगा. अब यहाँ पे आप देखें तो इस तरह रियल फादर रियल मदर or not real father, not real mother can be determined by the use of the DNA fingerprinting. Now the lane 6 and 7 and 8, this is 6, 7 and 8 contains DNA fingerprint patterns which are used as evidence in the rape cases. Lane 7 and 8 are the DNA fingerprints of the semen obtained from the rape victim. 6, 7 and 8. 6, 7 and 8 are used for fingerprinting and is used as evidence in the rape cases. Lane 7 and 8 are DNA fingerprints of the semen obtained from the rape victims. Lane 6 is the DNA fingerprint pattern of the alleged rapist. 6 is of the rapist, 7 and 8 of the rape victim. So the DNA fingerprint patterns of the semen do not match that of the alleged rapist, then excluded the suspect from the case. The DNA fingerprint pattern of this semen do not match. तो कौन सा मैच न करे 7, 8 है. 7, 8 किसका होगा? The DNA fingerprints of the semen obtained from the rape victim. 7 है और 8 रेप विक्टिम के हैं. ठीक है. 7 and 8 are DNA fingerprints of semen obtained from the rape victim. 7 and 8. 6 किसका है? रेपिस्ट का है. तो अगर ये इनका फिंगरप्रिंट 6 और 7, 8 का आपस में मैच करता है तो वो द पर्सन विल बी रेपिस्ट. और अगर 6 का 7, 8 के साथ मैच नहीं कर रहा तो दैट विल बी एक्सक्लूडेड एज ए सस्पेक्ट फ्रॉम दी रेपिस्ट केस. तो इस तरह बड़ी इम्पोर्टेंट यूज़ है डीएनए प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग की. और ये बड़ी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं और अब ये पाकिस्तान में भी इसकी लैब, एक आध लैब मौजूद है जिसमें ये सारी टेक्निक को इस्तेमाल करके इन सारे कामों के लिए ये जो वो इस्तेमाल किया जा सकता है. और इसी के साथ आज हमारा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो लास्ट टॉपिक था ये ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कुछ ड्रग्स के
ڈسکوری ڈیولپمنٹ اور ڈرگ ڈسکوری ڈیولپمنٹ والے ٹاپکس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. اوکے دین، خدا حافظ.